الليل العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجالسة مخلوقاته الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ونزل القرآن على عبده أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وعلى قوم الظالمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات دعا ہے کائنات کا مالک و خالق، آپ کا اس مقام پر آنا اپنی مقدس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنے بھی مومنین یہاں پر جو آرزویں جو حاجات لے کر آئے ہیں، اس ذکر کے صدقے میں تمام کی جائز شرعی حوائج کو درجہ قبولیت عطا فرمائے. جو لوگ بیمار ہیں، انیس بھائی نے کہا، شاہد بھائی نے کہا، یہ دو چار بیمار ہیں، اور جتنے مومنین یہاں پر موجود ہیں ان میں کوئی بیمار ہے یا وہ مومنین جو بیماری کی وجہ سے اس صف اعلیٰ پر تشریف نہیں لا سکے ہیں، اللہ کے واسطہ ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. سب سے بڑی دعا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہم سب کو ایسا بنا دے کہ امام کے انصار میں شمار ہو سکے. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات محمد عزت مجلس عزاداران مظلوم کربلا، آپ کی مجلس یہ ہے کہ جس ہستی سے یہ مجلس منسوب کی گئی ہے، اس مجلس میں جتنی دیر بھی میں آپ سے گفتگو کروں، میری گفتگو کا محور، میری گفتگو کا مرکز، میری گفتگو کا عنوان صرف حضرت زید علیہ السلام. مجلس کہا اس وقت ادا ہوتا ہے کہ جب میں صرف جتنی دیر بھی گفتگو رہی وہ منبع گفتگو حضرت زید علیہ السلام. کیوں آج کائنات عالم میں جو ہمارے فقہ کے لوگ ہیں جن کی پہچان شیعہ اسماء عشری کی ہے، ان میں اور مسلمانوں کے دوسرے فرقوں میں فرق یہ ہے کہ ہم نے مذہب کو نقطۂ علم سے لیا. باقی جتنے بھی مذاہب، جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں، انہوں نے جو مذہب کو رکھا وہ عمل کی بنیاد پہ. بڑی توجہ، یہ امتیاز ہے ہمارا کہ ہم نے اپنے مذہب کو جو اساس بنایا وہ عقیدے کو بنایا. ائمہ طاہرین علیہ السلام کے بہت سے اقوال ہیں، اگر میں آنے بیٹھ جاؤں تو میں شاید اپنے موضوع پر نہ رہ سکوں. یہ بھی ایک بڑا موضوع ہے کہ کائنات عالم میں جو مرکز علم ہے وہ آل محمد کی ذات اقدس ہے، جنہوں نے یہ فرمایا ہے کہ آل محمد کا جتنا بھی مذہب ہے اس کی اساس علم ہے. اسی لیے مولا متقیان کی احادیث میں آتا ہے اور رسول کے
مضامین میں آتا ہے کہ دیکھو وہ شخص جو ساری زندگی عمل کرتا رہے لیکن اسے علم نہ ہو کہ اس عمل کی اساس کیا ہے، تو امام محمد تقی علیہ السلام واپس پلٹا دیا جائے گا جس کے بارے میں وہ علم نہ رکھتا۔ آج اگر ہم یوم منا رہے ہیں، آج ہم دن منا رہے ہیں جناب زید شہید کا، تو حق تو یہ بنتا ہے کہ ہمیں کم از کم ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی سوال کر لے کہ جناب زید علیہ السلام جن کا تم تابوت برآمد کر رہے ہو، ان کی بصیرت کیا ہے، ان کی بصارت کیا ہے۔ جو ہے ایک سورہ مبارکہ سرنامہ کلام بنائی ہے ستارے محترم، اس کا شمار بھی جناب زید علیہ السلام کی نسبت سے ارشاد ہوا، والعصر قسم ہے اصل، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے۔ مجھے اس پہ گفتگو نہیں کرنی، اس سورہ کے آخری آیت عزیزان محترم، ان شانیہ کا هو الابتر، اس پہ گفتگو کرنی ہے کہ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، ابتر ہوگا۔ تاریخ آدم میں جو ابتر کی تعریف کی گئی تو کچھ اس انداز میں کی گئی کہ جتنے بھی اس کی تفسیر لکھی میرے محترم سامعین، وہ یہ لکھی کہ آپ کا دشمن ہی بے اولاد ہوگا، جبکہ آج آپ کو یزید کی اولاد نظر آ جائے گی۔ بے شک وہ یہ نہ کہے کہ میں یزید کا بیٹا ہوں، لیکن اس کا کردار بتا رہا ہوگا کہ یہ یزید کی اولاد۔ میرے محترم سامعین، معلوم ہوا کہ ابتر کے معنی یہ نہیں ہے کہ رسول کے دشمنوں کی اولاد نہیں تھی، بلکہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے رسول، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی ہے۔ جو آپ کا دشمن ہے وہ اس انداز میں کائنات عالم میں رہے گا کہ وہ ہمیشہ ذلیل و خوار رہے گا۔ کہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان یعنی ذلیل و خوار رہے گا۔ اور اس سورۃ کی کیا فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ انسان خسارے میں ہے لیکن وہ انسان خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لے کر آتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، صبر کی تلقین کرتا ہے۔ تو کائنات عالم میں یہ بات دیکھنی ہوگی کہ وہ انسان جس نے اس کائنات عالم میں صبر کی تلقین کی ہے وہ کون سے انسان جو خسارے میں نہیں ہیں، جنہوں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ میرے محترم سامنے دیکھیے گا، ایک کربلا کے واقعے میں امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد کی جو ذات اقدس ہے، اس کا بچ جانا یہ ایک ایسی حقیقت کا نام ہے کہ وہ شام کے ہر موڑ پر سوال کرنے والے یہ سوال کرتے تھے، اور آج بھی ہمارے مومنین سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آخر امام حسین علیہ السلام کا بڑا بیٹا ہی کیوں زندہ رہا؟ کربلا میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ شہادت سب سے پہلے امام زین العابدین علیہ السلام کی دی جانی چاہیے، لیکن شہادت کس کی دی گئی؟ علی اکبر کی دی گئی، علی اصغر کی ایک بے شیر کی شہادت دی گئی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کیوں نہیں دی گئی؟ سوال آج بھی کیا جاتا ہے۔ میرے محترم
سامنے دیکھیے گا کہ یہ جو کربلا ہے، اگر ہم واقع کربلا کو پڑھیں تو کربلا کی بصیرت اور کربلا کی بصارت یہ کہتی ہے کہ کربلا کی تمام جنگ اصل میں حسین سے جنگ نہیں تھی، در حقیقت یہ جنگ رسول کی جنگ، کربلا کی جنگ رسول کی جنگ تھی۔ 1,24,000 انبیاء قصص الانبیاء لکھتی ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کا اللہ نے امتحان نہ لیا، واحد 1,24,000 انبیاء میں واحد ہمارا نبی ہے جس کا ظاہراً امتحان نہیں لیا گیا۔ جب بھی کوئی امتحان آتا تھا سامنے علی آ جاتا تھا، سامنے علی آ جاتے تھے، سامنے علی آ جاتے تھے۔ میرے محترم سامعین، رسول کا امتحان باقی تھا، اسی لیے رسول نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ کربلا کا امتحان در حقیقت رسول کا امتحان، اور یہی وہ امتحان تھا جس کے لیے بار بار آیت آ رہی تھی، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ ہم آپ کی اولاد کو ابتر نہیں ہونے دیں گے، کیوں؟ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی۔ دوسری میں کہ جو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، سورہ اصبر جو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، وہ انسان خسارے میں نہیں رہتے ہیں، وہ ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین دیکھیے گا کہ یہ جو امام علیہ السلام کا بچ جانا ہے، در حقیقت یہ اس دین کو کائنات عالم میں، کائنات عالم کے آخری لمحے تک پہنچانے کا واحد ذریعہ تھا کہ اللہ کی مشیت یہ تھی کہ قیامت تک یہ دور، یہ کائنات کسی بھی محمد سے خالی نہ ہو۔ حسین نے کربلا کا جو امتحان دیا ہے وہ آل محمد کی حیثیت سے نہیں دیا، ذات محمد کی حیثیت سے دیا۔ یہ اپنے دور کا محمد ہے، اور حسین کے بعد جو محمد ہے وہ ہے علی زین العابدین علیہ السلام۔ واہ واہ واہ، اللہ نے مشیت ایسی رکھی کہ ایک محمد کے بعد دوسرے محمد کو قائم رکھا، اور اس انداز واہ واہ واہ، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کربلا کی جتنی جنگ ہے اس میں میرے ساتھ میرا بیٹا محمد باقر ساتھ ساتھ رہا ہے، چاہے کوفہ کے بازار ہو یا شام کے بازار۔ ابن تاریخ کہتی ہے جناب یحییٰ جو جناب زید کے بیٹے ہیں، یہ ان سے روایت لے کے پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے سنا کہ میرے بابا نے، جناب زید نے روایت کی اپنے بابا سے، امام زین العابدین علیہ السلام سے۔ امام نے روایت کی کہ میں ایک روز کربلا کی جنگ کے بعد مدینے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے ایک باغ میں موجود ہوں، اس باغ کے اندر ایک تخت لگا ہوا ہے جس پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پہ مولائے متقیان، اس پہ میری دادی زہرا سلام اللہ علیہا سلامت اللہ علیہا، اس پہ میرے دادا حسن مجتبیٰ، اس پہ میرے بابا حسین علیہ السلام موجود ہے، اور میرا عقد جنت کی ایک حور سے کرایا جا رہا ہے، اور اللہ اس حور کی شادی، اس عقد کے بعد مجھے ایک بیٹا پیدا کر رہا ہے جس کا نام زید ہے۔ یہ روایت ہے پوری، اس نے کی جناب یحییٰ نے، انہوں نے کہا میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا کہ امام زین العابدین نے ایک خواب دیکھا۔ عزیزان محترم، جب امام مدینے میں آئے تو مدینے میں آ کر امام واقعہ کربلا کے بعد
جو بھی مدینے میں آتا اس کی کوشش ہوتی کہ وہ امام کے پاس آ کر ان کے بعد آتا ان کو پرسہ پیش کرتا. روایت کے لفظ یہ ہے کہ ایک دن دف الباب ہوا. امام علیہ السلام دروازے پر گئے اور دروازے پر جانے کے بعد امام نے کھولا دروازہ, دیکھا کہ ایک شخص باہر ہے. اس نے کہا مولا مختار نے آپ کو سلام بھیجا, ہدیہ تہنیت بھیجی ہے اور فرمایا ہے کہ میں آپ کے دشمنوں کو چھوڑوں گا نہیں, مجھے آپ کی تائید چاہیے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا مختار کو کہنا کہ ہمارا سلام ہو تجھ پر. پھر یہ شخص کہتا ہے مولا مختار نے آپ کو کنیزی کے لیے ایک کنیز بھیجی, آپ کی کنیزی کے لیے ایک کنیز بھیجی. امام علیہ السلام اس کنیز کو لے کر اپنے حرم میں آئے. امام نے اس سے اس کا نام پوچھا. اس نے کہا کہ میرا نام حور ہے. جیسے ہی امام علیہ السلام نے یہ سنا نا کہ اس کا نام حور ہے, امام نے کہا کہ وہ جو میں نے خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ میری کنیزی میں نہیں رہے گی بلکہ میری زوجیت میں رہے گی. امام علیہ السلام نے اس حور نامی خاتون سے محترمہ سے عقد پڑھا اور عقد پڑھنے کے بعد ان سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام زید رکھا. واقعی کربلا کے بعد میرے محترم سامنے اب یہ بچہ جوان ہونا شروع کیا. تاریخ کہتی ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام ان جوانوں میں سے ہیں کہ جن کو تلوار چلانا مولائے متقیان نے سکھائی. واہ واہ واہ. جیسے ہی حضرت زید عالم شباب کی جانب بڑھ رہے تھے, امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کو مدینے کے ان جانبازوں کے ساتھ رکھ دیا جن کا شوق تھا تلوار چلانا. امام علیہ السلام دیکھا کرتے تھے کہ یہ جو میرا یہ بیٹا ہے اس کو تلوار چلانے کا بڑا شوق. امام نے ان کے شوق کے پیش نظر ان کو ایک ایسے استاد کے پاس, ایک ایسے گروہ کے پاس, ایک ایسے مرتبے والے لوگوں کے پاس جن کا شوق سب کا ایسا تھا کہ جو تلوار چلانے کو اپنا شوق سمجھتے تھے, ان کے درمیان بٹھانا شروع کر دیا. یہ شوق کے طور پہ تلوار چلاتے. اور جب کچھ بڑے ہوئے نا دیدار محترم, تو ایک روز امام زین العابدین علیہ السلام سے فرمانے لگے بابا ذرا آپ مجھے دیکھیں تو صحیح کیونکہ میں کس انداز میں تلوار چلاتا ہوں. صاحبان محترم تحریک کہتی ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام اپنی نشست پہ بیٹھ گئے اور جناب زید نے اپنے تلوار کے جوہر چلانے شروع کیے. جوہر دکھاتے جاتے ہیں کہ ایک بار کیا دیکھا کہ امام زین العابدین خون کے آنسو ہو رہے ہیں. فرمانے لگے بابا کیا میں صحیح تلوار نہیں چلاتا, کیا میں اچھی تلوار نہیں چلاتا جو آپ خون کے آنسو ہو رہے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں زید تم بڑی اچھی تلوار چلاتے ہو, لیکن زید کبھی ہم بھی تم جیسے تھے, کبھی ہمیں تم جیسی تلوار چلانی آتی تھی, لیکن زید ہمیں موقع ہی نہ ملا, تلوار چلانے کا موقع ہی نہ ملا. تاریخ کہتی ہے کہ جناب زید علیہ السلام جب عالم شباب میں آئے تو ہر وقت یہ دیکھا کرتے تھے کہ ان کے بابا کربلا والوں کو یاد کر کے بڑھائے, اور صرف کربلا والوں کو یاد نہیں کرتے. جناب زید نے ایک بار کان لگا کر اپنے بابا کے کچھ لفظ سنے. جناب زید روایت کرتے ہیں کہ میرے بابا جو یاد کر کے رویا کرتے تھے ہائے شام میں میری پوتی کی چادر, پوتی کی چادر کو یاد کر کے روتے. جناب زید فرماتے ہیں کبھی کبھی اس انداز میں رویا کرتے کہ امام میرے بابا غش کر جاتے تھے. ایک بار میں نے سنا کہ جب غش والی عادت آتی, صورت آتی, ادادارو جناب زید فرماتے ہیں کہ میں سنا کرتا تھا کہ جب میرے بابا اپنی 4 سال کی بہن کو یاد کرتے تو ایک بار جناب امام زین
جب جناب زید بڑے ہوئے نا تو فوراً ٹھان دی کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا جنہوں نے میری پھوپھی پر اتنا ظلم کرا، جنہوں نے میری دادی پر اتنا ظلم کیا ہے۔ غداران مظلوم، ایک بار جناب زید نے امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا، بابا آخر وہ کون سا ظلم ہے جس کو یاد کر کے آپ خون کے آنسو بھی روتے ہیں اور بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اے زید یاد رکھو وہ وقت مجھ پر بڑا مشکل ہوا کرتا تھا جب شام کے زندان میں تیری پھوپھی مجھ سے یہ پوچھا کرتی تھی کہ بھیا ہم گھر کو کب جائیں گے۔ حضرت تاریخ کہتی ہے کہ حضرت زید کے دماغ میں آ گیا کہ میرے بابا کیوں روتے ہیں کہ کوفہ اور شام کے لوگوں نے میری پھوپھی پر بڑا ظلم کیا، بس ٹھان لیا کہ ان سے بدلہ لے گا۔ حضرت تاریخ کہتی ہے کہ جناب زید امام محمد باقر جو بڑے بھائی ہیں ان سے فرمانے لگے کہ اے میرے بھائی، میں ان سے بدلہ لینے کے لیے مدینے کو خیر بات کہتا ہوں جنہوں نے میرے بابا کو خون کے آنسو رلائے۔ آج بھی مجھ سے کئی مومنین نے بھی سوال کیے اور بہت سے اہل سنت کتب بھی بھری ہوئی ہیں کہ جو حضرت زید علیہ السلام کے خروج کے بارے میں سوال کرتی کہ کیا اس خروج کو امام کی آنت شامل تھی یا نہیں تھی۔ عزیزان محترم، جب جناب زید علیہ السلام جہاں تھوڑا سا رکے اور جملہ آپ کی علمی سماعت کو جس انداز میں آپ سماعت کر رہے ہیں، میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا کہ اتنا خشک موضوع آپ سماعت فرما رہے ہیں اتنی دلچسپی کے ساتھ۔ جناب زید کوئی عام ہستی نہیں ہے کہ آج کائنات عالم میں بھی جناب زید کی 3 مقامات پر زری موجود ہے۔ 3 مقامات۔ پہلا مقام ہے ایران، ان کے نزدیک چہل بیبیوں کے ساتھ ہی قرب میں زری موجود ہے جس پہ لکھا ہے زید ابن علی، اور کچھ نے روایت کی ہے کہ وہاں پہ زید ابن موسیٰ کاظم، لیکن عزیزان محترم ایک زری وہاں موجود ہے۔ دوسری زری جو بہت بڑا روزہ بنا ہوا ہے وہ مصر میں قاہرہ میں موجود ہے، مصر کے اندر، جہاں پر امام زین العابدین علیہ السلام کا روضہ اقدس موجود ہے اور جناب زید کا روضہ موجود ہے۔ یہاں پر ہی قاہرہ کے اندر ایک قبیلہ بھی موجود ہے، ایک فرقہ بھی موجود ہے جسے زیدیہ فرقہ کہا جاتا ہے۔ یہ زیدیہ فرقہ جناب زید علیہ السلام کو اپنا امام مانا کرتا، لیکن جناب زید نے کبھی بھی امامت کا دعویٰ نہیں کیا۔ آپ کے علم کی طرح ایک منزل کو بڑھا رہا ہوں، میں مسائل کی طرف آ گیا تھا، لیکن میں چاہتا ہی ہوں کہ آپ کو ان باتوں سے بھی آشنا ہونا چاہیے کہ جناب زید پر الزام لگایا جا رہا ہے، شیعوں کی طرف سے بھی کچھ کتب میں لکھا گیا ہے نعوذ باللہ کہ جناب زید نے امامت کا دعویٰ کر دیا۔ نہیں جناب زید نے، اور یہ بار بار پوچھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جناب زید کے خروج کو کیا امام کی آنت شامل تھی کہ نہیں تھی۔ میرے محترم سامعین ذرا غور کریے گا کہ جناب زید نے جو امام محمد باقر سے فرمایا کہ بھیا میں مدینے کو اس لیے چھوڑتا ہوں کہ میں ان سے بدلہ لوں جنہوں نے میرے بابا کو خون کے آنسو رلائے۔ صاحبان محترم یہ 3 مقامات ہیں۔ تیسرا مقام کوفے کے اندر، کوفے کے بالکل پٹی پر جناب زید کا روضہ اقدس آج بھی موجود ہے، جہاں پر یہ تینوں مقامات پر، اچھا ظلم دیکھیے گا عزیزان، ظلم یہ ہے کہ آج بھی جتنی بھی کتابیں اٹھا لیں، میرے پاس یہاں پر بھی 4 کتابیں موجود ہیں جن میں حضرت زید علیہ السلام کی شہادت مختلف انداز میں لکھی ہے۔ اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا
امام زادہ جس سے ایک لڑی چلی ہے امامت، جس سے ایک لڑی چلی ہے صدارت کی، اس کی شہادت کے متعلق کنٹریورشل متنازع روایات ایسا کیوں ہے؟ میرے محترم سامعین، یہ جناب زید علیہ السلام ہیں کہ جن سے روایات اہل سنت نے بھی لکھی ہیں، اہل تشیع نے بھی، اہل سنت کی روایات بھری پڑی جن میں یہ کہا گیا کہ جناب زید سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ خلفائے راشدین کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، تو نعوذ باللہ غلط روایات جو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے دور میں شام میں 25,000 احادیث آل محمد کی جو شان میں موجود تھی ان کو ڈائیورٹ کیا گیا آل محمد کے دشمنوں کے ساتھ، ان روایات کا سہارا لے کر جناب زید کو کہا گیا کہ نعوذ باللہ انہوں نے خلافت راشدہ کو مانا تھا۔ نہیں نصیحت محترم، جب بھی میرے مولا سے پوچھا گیا کہ آپ خروج کیوں کر رہے ہیں، امام کا بس یہ فرمان تھا کہ میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے بابا کو خون کے آنسو رلائے ہیں، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ عدالت مظلوم تاریخ کہتی ہے کہ جناب زید ایک جب کوفہ پہنچے ہیں نا کوفہ، تو کوفہ والوں نے اسی طرح استقبال کیا جناب زید کا جس طرح جناب مسلم کا کیا، جس انداز میں جناب مسلم کا استقبال کیا گیا اسی انداز میں امام زادے کا استقبال کیا گیا۔ اگر جناب زید ایک مختصر سی فوج لے کر جب کوفہ میں داخل ہوئے اور کوفہ والوں کو کہا کہ تم ہی ہو نا جنہوں نے میری دھوتی پر پتھر مارے تھے، تاریخ کہتی ہے کہ جو کوفے کا اس وقت کا کمانڈر تھا جو حشام نے بھیجا تھا، اس کا نام اس وقت اس ظالم کا نام یزید تھا۔ یہ وہ یزید نہیں ہے جو معاویہ کا بیٹا ہے، یہ دوسرا یزید ہے۔ اس سے جنگ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ وہ ہے جس کو تلوار چلانا زین العابدین نے سکھایا۔ اگر اس انداز میں جنگ کی گئی کہ جناب زید کو گھیر کر کوفہ کی گلیوں سے گزارا گیا۔ جناب زید تلوار چلاتے چلاتے اپنی فوج سے علیحدہ ہو گئے۔ عدالاروں تاریخ کہتی ہے کہ اس لشکر نے اس انداز میں جناب زید کو شہید کیا کہ ہر طرف سے تلوار نہیں ماری گئی بلکہ گھروں کی چھتوں پر چھپ کر جناب زید پر تیروں کی بارش۔ عزاداران مظلوم روایت کے لفظ یہ ہیں کہ کئی تیر جناب زید علیہ السلام کے جسم اطہر میں، اور ایک تیر ایسا تھا جو جناب زید کی پیشانی پر لگا۔ اللہ تاریخ نے لکھا کہ جب تیر پیشانی پہ لگا نا تو جناب زید اپنے زوجنا کی زین پر سنبھل نہیں سکے، ڈگمگا گئے۔ جیسے ہی کچھ لوگ، کچھ سپاہی جو وفادار سپاہی تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب امام زادہ اپنی زین پر سنبھل نہیں رہا، فوراً جناب زید کو اٹھایا اور ایک مومن کے گھر میں جا کے بنا لی۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہاں پر جناب زید کا علاج شروع کیا گیا، جناب بلائی گئے، لیکن عدالت زخم اتنا گہرا تھا کہ جناب زید اس زخموں کی تاب نہ لا سکے اور شہید ہو گئے۔ عدالت کوفے کی شاہی تاریخ نے لکھا کہ جناب زید کے سپاہی ساتھی اتنے وفادار تھے کہ انہوں نے اس گھر میں جناب زید کو چھپائے رکھا، اور جب تھوڑا عرصہ گزرا یہ لشکر واپس ہوا تو انہوں نے ایک جو کوفے کے ساتھ دریا نہر بہ رہی تھی، اس نہر کے قریب میں ایک قبر بنا کر جناب زید علیہ السلام کو دفنا دیا۔ تو یہ لشکر ہے جس کی سربراہی یزید کر رہا تھا، جب وہ پہنچا اس نے کہا کہ جو امام زادہ آیا تھا یہاں پر ہم نے اس کو مار دیا ہے، اس کو شہید کر دیا ہے، اس کو قتل کر دیا ہے۔ پیغام دیا گیا
ہم اس انداز میں نہیں مانتے، اس کا سر بھیجا ہے، شام میں اس کا سر منگوایا گیا۔ عزیزانو، جب شام میں سر منگوایا گیا نا تو یہ لشکر واپس آیا، اور واپس آنے کے بعد اس نے کوفہ کے ہر گھر کی تلاشی کہ ہمیں وہ لاش چاہیے، ہمیں وہ جسم اطہر چاہیے جو زید شہید کا ہے۔ عزیزانو مظلوم، تاریخ کہتی ہے کہ اس دور میں امام کے ہر ملک کو ذبح کیا گیا ہے۔ القصہ مختصر، یہ اس مقام تک پہنچے ہیں جہاں پہ جناب زید کو دفن کیا گیا تھا۔ تاریخ نے لکھا کہ انہوں نے قبر کو کھود کر جناب زید کو باہر نکالا، سر کو جسم اطہر سے الگ کیا اور سر کو بھیجا شام میں، اور جسم اطہر کو سولی پر لٹکا دیا۔ تاریخ کوفہ نے لکھا کہ 4 سال، اور ایک تاریخ میں لکھا کہ 5 سال تک جناب زید کا جسم اطہر سولی پر لٹکا رہا۔ اور عزاداران مظلوم، جب سولی پہ لٹکا رہا نا تو جناب یحییٰ کو پتا چلا کہ میرے بابا کا جسم اطہر سولی پہ لٹکا ہوا ہے، تو جناب یحییٰ ایک سپاہ کو لے کے کوفے میں داخل ہوئے، اور کوفہ میں داخل ہونے کے بعد کہتے ہیں اس میں اتنی جرأت ہے کہ میرے بابا کے جسم اطہر کو اس انداز میں پامال کرے۔ عزادارو، جناب یحییٰ نے جناب زید کے لاشے کو اتارا، اور اتارنے کے بعد جناب زید کو غسل دیا، کفن دیا، نماز جنازہ پڑھانے کے بعد عزادارو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ یہ واقعہ ہے کوفہ کا، جہاں پہ جناب یحییٰ جناب زید کو دفن کر رہے تھے، لیکن عزاداران مظلوم مدینے کے اندر امام جعفر الصادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں، آج دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ زید کے خروج کو کیا امام کی مماثلت شامل تھی یا نہیں تھی۔ عزیزان محترم، عزاداران مظلوم، جو بھی کوفہ سے آیا کرتا تھا امام جعفر الصادق کہا کرتے تھے مجھے بتاؤ میرے چچا لاد کا کیا حال ہے، میرا چچا لاد کیسا ہے۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ ایک بار ایک ملنے والا امام جعفر الصادق کے پاس آیا، امام جعفر الصادق نے پوچھا بتاؤ میرے چچا لاد کی کیسی حالت ہے، بتانے والا خاموش رہا، خاموش رہا۔ عزاداران مظلوم، امام فرماتے ہیں بولتا کیوں نہیں؟ کہا مولا کیسے بولوں، آپ کے چچا لاد کو سولی میں لٹکا دیا گیا ہے۔ عزادارو، ایک بار امام جعفر الصادق فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔